پار بیڑا لگائے آل رسول، پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGen چینل کے ناظرین، ایک اور منفرد پیارا سا سلسلہ لیے حاضر ہیں جس کا نام ہے آخری نبی کی پیاری شہزادیاں۔ انشاءاللہ الکریم اس سلسلے میں ہم پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادیوں سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے FGen چینل پر ایک بڑا ہی اہم اور پیارا سلسلہ کیا تھا جس کا نام تھا ازواج انبیاء کی حکایات۔ وہ بھی الحمدللہ بڑا زبردست ہمارا سلسلہ رہا اور بہت ساری معلومات اس میں جو ہے وہ پیش کی گئی تھی۔ اور اب انشاءاللہ الکریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادیوں سے متعلق ہم کچھ ایپیسوڈز لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اچھا، جہاں یہ ایپیسوڈ اسلامی بھائیوں کے لیے مفید ہے، وہیں بہت زیادہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی مفید ترین ہونے والا ہے، کیونکہ پیارے آقا کی پیاری شہزادیوں کا ذکر ہوگا۔ اور یاد رکھیے، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا ذکر ہو تو پھر کیا بات ہے، پھر تو رحمتوں کی چھما چھم برسات ہونی ہے۔ اس لیے اچھی نیتوں کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو ہم نے دیکھنا سننا ہے، اور یہ بھی نیت کرنی ہے کہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے۔ شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت آپ بھی حاصل کیجیے۔ الحمدللہ شعبہ اصلاح اعمال کے ذریعے سے باقاعدہ اس کی مہم بھی چلائی جاتی ہے کہ ہم نے روزانہ 700 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کی کارکردگی، اس کی رپورٹ بھی سبمٹ کرنی ہے تاکہ ہمیں استقامت بھی ملے اور ہم زیادہ تعداد میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کر سکیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے آغاز ہی میں آپ کو تھوڑی معلومات فراہم کی کہ ہمارا آج کا ایپیسوڈ کس طرح کا ہونے والا ہے اور کس موضوع پر ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج سے ہم جس پروگرام کا سٹارٹ لے رہے ہیں وہ بھی سیرت سے ہی تعلق رکھنے والا ہے۔ کسی کی اولاد کا ذکر بھی اس شخصیت کی سیرت ہوا کرتی ہے، اور یہاں اس پاکیزہ اولاد کا ذکر خیر ہوگا جس کا صدقہ ہم سب امت کو نصیب ہو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر کرنا ہمارے اس پروگرام کا خاص حصہ، بلکہ سارے کا سارا پروگرام ہی اسی پر مشتمل ہے، اسی پر مبنی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے، اور وہ سب اس دنیا میں نہ رہے اور جلد ہی وفات پا گئے، اس لیے تاریخ میں ان کا تذکرہ زیادہ نہیں ملتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں، رقیہ، ام کلثوم، زینب اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔
یوں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مقدس اولاد عطا فرمائی تھی، جن میں سے 3 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 7 مقدس اولاد میں سے صرف آپ کے ایک شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے۔ باقی تمام اولاد اکرام ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے۔ میں آپ کو کچھ تعارف بھی کراتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیوں میں سے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، لہٰذا اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ الکریم ان کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور پھر بتدریج انشاءاللہ ایک ایک شہزادی کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا اعلان نبوت سے 10 سال قبل، 10 سال پہلے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 30 سال کی تھی، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت معلم کائنات یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تربیت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خود تربیت فرمائی۔ آپ یعنی پہلے پہل ہی دامن ایمان سے وابستہ ہو گئی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت نیک اور پرہیزگار تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا صبر کا پہاڑ اور نہایت شکر گزار تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں کہ آپ نیک، پرہیزگار، باہمت، صبر کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی خاتون تھیں۔ ناظرین اکرام، شہزادی کونین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں آپ کی قربانیوں کے واقعات بھی موجود ہیں کہ آپ نے دین متین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، حضور کی محبت میں کس انداز میں قربانیاں پیش کی، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دشمنوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ستایا اور بہت تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ جب آپ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ سے اپنے بابا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ رہی تھی تو مقام ذی طویٰ میں دین کے دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا، اور ان میں سے ایک بدبخت نے آپ رضی اللہ عنہا کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا اونٹ سے گر گئیں اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل میں ارشاد فرمایا، ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے فضیلت والی ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور تو کیجئے، واقعی کتنی بڑی تکلیف تھی کہ آپ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر رہی تھی، سفر کر رہی تھی، اپنے بابا جان سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، اور آپ کو نیزہ مارا گیا، آپ کو اس طرح اذیت دی گئی، آپ کا حمل ضائع ہو گیا، کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو انتہائی دردناک انداز میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن قربان جائیے، اس کے باوجود بھی آپ رضی اللہ عنہا ثابت قدم رہیں، ڈٹی رہیں، مصیبت پر صبر ہی کیا اور اللہ کریم کا شکر ادا کرتی رہیں۔ لہٰذا اگر کبھی ہم پر کوئی مصیبت آ جائے یا راہ خدا میں ہمیں کسی اذیت سے دوچار ہونا پڑ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے رہیں، اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر اور صبر سے ہی کام لیں۔ حدیث کریمہ میں
مصیبتوں پر صبر کرنے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ بطور ترغیب میں آپ کی خدمت میں پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے، بندے کو اس کی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو FGN چینل کے ناظرین یاد رکھیے، مصیبتوں اور آزمائشوں کا آنا باعث زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہے، سعادت کا سبب ہے، سعادت مندی کا ذریعہ ہے، نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کتنی ہی مصیبتیں آ پڑیں، آزمائشوں کے طوفان آ جائیں، پریشانیوں کا سیلاب ہی کیوں نہ آ جائے اور بیماریاں مکھی کی طرح چمٹ جائیں، تب بھی حرف شکایت زبان پر ہرگز نہ لائیے، بلکہ اپنا یوں ذہن بنائیے کہ اگر ہم مصیبت پر صبر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بروز قیامت اس کے سبب عظیم الشان ثواب کے حقدار ہوں گے، جس کو دیکھ کر لوگ رشک کریں گے۔ سرکار دو عالم حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جب بروز قیامت اہل بلا یعنی بیماریوں اور آفت زدوں کو ثواب عطا کیا جائے گا تو عافیت والے جو چین میں تھے، سکون میں تھے، راحت میں تھے، بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہے تھے، تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کیچیوں سے کاٹی جاتی، یعنی وہ وش کریں گے، وہ تمنا کریں گے کہ ہم پر بھی دنیا میں ایسی بیماریاں آئی ہوتی جن میں ہماری کھالیں کاٹی جاتی، تاکہ ہم کو بھی وہ ثواب آج ملتا جو دوسرے بیماروں اور آفت زدوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اس پوری گفتگو سے سیکھنے کو کیا ملا کہ ہمیں بھی اگر کوئی آزمائش آ جائے، راہ خدا میں کوئی تکلیف آ جائے، فیملی میں کوئی آزمائش آ جائے، شوہر کی طرف سے کوئی پرابلم آ جائے، بچوں کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کھانے پینے کمانے کے معاملات میں کوئی آزمائش آئے، رشتہ داروں کی وجہ سے، اہل محلہ کی وجہ سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سب کو بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پرابلم بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، میسج چلاتے ہیں، پڑوسیوں کو بتاتے ہیں، رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں بس جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں، بس جناب کیا کر سکتے ہیں، میں تو صبر ہی کر رہا ہوں، صبر ہی کر سکتے ہیں۔ تو بھائی آپ نے تو سب کو بتا دیا ہے، اپنی بیماری کا، اپنی مصیبت کے ڈنکے تو آپ نے چاروں طرف بجا ہی دیے، اب صبر کیسا؟ پتہ ہے آپ کو صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ صبر جمیل اسے کہتے ہیں کہ کوئی آزمائش آئی، کوئی مصیبت آئی، لیکن آپ کا انداز ایسا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کوئی آزمائش میں ہیں، کوئی مشکل میں ہیں، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ یقین مانیں اس میں بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اور صبر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو بڑے بڑے مراتب عطا کر دیتا ہے، بڑے مقام مل جاتے ہیں صبر کی برکت سے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی صبر کرنے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے۔ ناظرین اکرام، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک ذکر خیر جاری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بلند اخلاق و عادات کی مالک تھی۔ خود آپ کے شوہر اس بات کی گواہی دیتے ہیں، جب سرداران مکہ نے دباؤ ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو، چھوڑ دو، جس عورت سے کہو گے ہم تمہاری شادی کروا دیں گے۔ یعنی آفر کیا تھی؟ سرداران مکہ کی طرف سے پریشر تھا، دباؤ تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو چھوڑ دو، جس سے کہو گے ہم تمہارا نکاح کروا دیں گے۔ تو ابو العاص بن الربیع، جو حالانکہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے،
انہوں نے کہا کہ کوئی عورت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا کردار آج کی مسلم خواتین کے لیے قابل رشک ہے اور ایک رول ماڈل ہے۔ اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے ناظرین کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار کتنا زبردست تھا۔ جن خاتون کے اخلاق و کردار کی گواہی خود ان کا شوہر دے تو پھر ان کی کیا شان و عظمت ہوگی۔ یقیناً حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار آج کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت میں جہاں صبر و شکر کا درس ملتا ہے، دین کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ ہے، تو وہیں اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی زبردست سبق موجود ہے۔ اب یہاں پر بھی غور کرنے کی بات ہے، ان اسلامی بہنوں کے لیے درس مدنی پھول ہے کہ جو بات بات پر شوہر کے خلاف جاتی ہیں، شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، معاذ اللہ بعض گالیاں بھی بکتی ہیں، بدتمیزیاں کرتی ہیں، اور پھر جس کام سے شوہر ناراض ہوتا ہے وہی کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسی خواتین کو اپنی روش، اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز دیکھیں کہ آپ کی تعریف آپ کے شوہر کر رہے ہیں کہ ان کے جیسی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ اللہ۔ ناظرین اکرام، جس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت فرماتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد پاک سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے اور ان پر بڑا لطف و کرم فرماتے تھے، شفقتوں سے بھی نوازتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ عنہا کو ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ بیٹے کا نام علی بن ابو العاص جبکہ بیٹی کا نام امامہ بنت ابو العاص تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر خصوصی شفقت فرماتے تھے۔ چنانچہ حافظ ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جس دن مکہ نور ایمان سے پوری طرح روشن ہوا، اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو حضرت علی بن ابو العاص کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ اس وقت یہ بالغ بھی نہیں تھے اور کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے انتقال بھی فرما گئے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت ابو العاص کو کندھے پر اٹھائے نماز پڑھتے، جب سجدے میں جاتے تو انہیں اتار دیتے اور جب سجدے سے اٹھنے لگتے تو انہیں واپس اٹھا لیتے تھے۔ کیا پیارا انداز تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک انداز میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ نانا کو اپنی نواسوں سے کیسی محبت ہونی چاہیے، کیسی شفقت کرنی چاہیے، ایک تو یہ انداز سیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوسرا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسیوں کے ساتھ ایک خوبصورت سا انداز، ان کی دل جوئی کا انداز سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسی طرح حبشہ کے بادشاہ نے تحفے میں ایک جوڑا اور ایک قیمتی انگوٹھی دربار نبوت میں بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انگوٹھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرما دی۔ یہ وہی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی۔ اسی طرح کسی نے ایک مرتبہ بہت ہی قیمتی اور انتہائی خوبصورت ایک ہار نظر کیا تو سب بیبیاں یہ سمجھتی تھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہار جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے میں ڈالیں گے، کیونکہ نبیوں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے آپ رضی اللہ عنہا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ ہار اس کو پہناؤں گا جو میرے گھر والوں میں مجھ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قیمتی ہار اپنی نواسی یعنی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کے گلے میں ڈال دیا۔ کیا پیارا انداز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے گھر میں جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں،
شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سب کچھ ہے۔ اگر ہم پیارے نبی، اچھے نبی، سہوڑے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھیں تو پتہ لگے گا کہ ایک نانا کو کیسا ہونا چاہیے، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، والد کو کیسا ہونا چاہیے۔ جی ہاں، اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا خصوصیت کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں پر شفقت، یہ چیپٹر اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں پر کیسی شفقت فرماتے تھے، کیسا لطف و کرم فرماتے تھے، ان کی کس طرح دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر ہمارا یہ پروگرام جاری ہے۔ 8 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ حضرت ام ایمن و حضرت سودا بنت زمعہ و حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یعنی حضرت زینب کو غسل دیا۔ قربان جائیے آپ کی شان و عظمت اور آپ کی قسمت پر کہ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا مبارک تہبند شریف عطا فرمایا۔ بلکہ کرم بالائے کرم یہ کہ نماز جنازہ پڑھا کر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں بھی اتارا۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے تو آپ مغموم و پریشان تھے، غم زدہ تھے، پریشان تھے۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو پریشانی اور غم کے آثار جو تھے وہ زائل ہو چکے تھے۔ فرمایا مجھے زینب کی کمزوری یاد آ گئی تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی قبر کی تنگی اور غم میں تخفیف کا سوال کیا تو اللہ پاک نے ایسا ہی کیا اور اسے اس پر آسان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، کیسی محبت تھی ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شہزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اپنا تہبند کفن کے لیے دے دیا، قبر میں اپنے مبارک ہاتھوں سے اتارا اور دعا بھی فرمائی۔ یہ اس میں ہمارے لیے زبردست مدنی پھول ہے کہ ہم بھی بیٹیوں سے محبت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یقین جانیں یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، اپنے والدین سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کے لیے رحمت اور بہترین تحفہ ہے۔ لہٰذا بیٹی کی پیدائش پر کبھی بھی ہمیں غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو سمجھیں ایک غم گسار اور خیر خواہ عطا کیا جاتا ہے۔ بعض نادان بیٹی کے پیدا ہونے پر افسردہ ہو جاتے ہیں، منہ ان کا اتر جاتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے، اور پھر یہ جیسی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے نہیں کر رہے ہیں۔ جس طرح بیٹے کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں ویسی بیٹی کی ولادت پر خوشی کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ دور جاہلیت والا انداز ہے کہ وہ دور جاہلیت میں جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ افسردہ ہو جاتا تھا، اس کو مزہ نہیں آتا تھا، وہ شرمندہ ہوتا تھا، لوگوں کو منہ نہیں دکھاتا تھا۔ تو ہم جس دور میں جی رہے، یاد رکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت بڑھائی ہے، ان کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کی خیرخواہی کا درس دیا ہے، ان کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی بیٹیوں سے محبت کریں، ان کی خیرخواہی کریں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں، ان کو شرعی پردہ سکھائیں، ان کو امہات المومنین کے واقعات بیان کریں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادیوں کا ذکر ان کے سامنے کریں تاکہ یہ بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی سے متعلق ہم نے سنا، آپ کے صبر و شکر سے متعلق ہم نے سنا، حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار سے متعلق ہم نے پیاری پیاری باتیں سنی۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ ایپیسوڈ میں بھی ہم ایک اور شہزادی کا ذکر خیر کریں گے اور اس میں ہمارے لیے جو مدنی پھول ہوں گے اسے سیکھنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ میں مشورہ دوں گا کہ آپ اسے ضرور دیکھیں، بار بار دیکھیں، سمجھیں، اپنے گھر کی بچیوں کو، اسلامی بہنوں کو دکھائیں، سنائیں۔ یہ انشاءاللہ الکریم ہمارا ایپیسوڈ آپ کو ایف جین چینل کی یوٹیوب چینل پر
پلے لسٹ میں بھی انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا آخری نبی کی پیاری شہزادیاں. اگر یہ سنیں گے تو انشاءاللہ ذہن بنتا رہے گا. ضروری نہیں ہے کہ ایک بار ایپیسوڈ دیکھنے سے ہمارا مکمل ذہن بن جائے. بار بار دیکھیں, بار بار سنیں, اور جو باتیں سیکھی ہیں ان باتوں پر عمل کی کوشش کریں. دنیا و آخرت میں انشاءاللہ ہمیں اس کا فائدہ نصیب ہوگا. FGN چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. پار بیڑا لگائے آل رسول، پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول.